بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے ہمارا دل کس طرف لگا رہے ہیں؟ دین کی طرف، توحید کی طرف۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید، پہلا عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ توحید، اور صرف اسے واحد نہیں ماننا بلکہ اسے با اختیار ماننا ہے۔ با اختیار ماننے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اور جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے لکھا ہوا۔ دعاؤں سے بھی تبدیلی نہیں آتی کہ دعاؤں سے تبدیلی آ جائے، وہ دعائیں بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سسٹم تبدیل کرنا ہو، اللہ نے تو پہلے دعا لکھی نہ ہو؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہی لکھا جا چکا۔ اللہ کریم کو سارا کچھ معلوم تھا، یہ بندہ کیا کیا کرے گا، اس کے آگے یہ بات پیش کی جائے گی، یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، اس کی تربیت کیسے ہوگی، کیسا معاملہ ہوگا، کس کو کس کے ساتھ لگانا ہے، سب کچھ معلوم۔ ہمیں جتنا اختیار اللہ کریم نے دیا ہے، اللہ کریم نے ہماری آزمائش کرنی ہے، ہم نے پھنسنا ہے، یہ بھی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب بندہ کہے کہ بھائی کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام ایک ہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، کرنے کا کام ایک ہی ہے۔ کیا؟ اچھائی کو رب سے منسوب کرنا اور برائی کو خود سے منسوب کرنا۔ اچھا کام ہو جائے تو کہنا یا اللہ تیری طرف سے، برا کام ہو جائے تو کہنا ہے میری طرف سے۔ یہ وہی تقدیر کو ہی مان جائیں گے آپ، تقدیر کو ہی مان جائیں گے کہ اچھا کام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، برا کام میری طرف سے۔ اور اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ حال کے خیر کوئی اور ہے اور حال کے شر برائی کوئی اور ہے۔ برائی بھی وہی بنانے والا ہے، ایمان بنانے والا بھی وہی اور کفر بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اس نے ہی بنائی ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہمارا بھی خالق ہے اور جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا بھی خالق وہی ہے۔ ہر شے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس نے اس وقت ہاتھ کہتا ہے میں کردہ پہ ہاتھ لانا پہ اے بھی لکھیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی لکھا جا چکا، یہ بھی لکھا جا چکا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہے، لگتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو جائے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس عضو سے غلط کام ہوگا میں عضو کاٹ دیتا ہوں۔ جسے کہتے ہیں بکرے کو خصی کرنا، کہتے ہیں میں عضو کاٹ دیتا ہوں۔ سرکار خاموش رہے، پھر کہا، سرکار خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو فرمانے لگے کاٹو نہ کاٹو، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ ایک سیاپا ہوتا ہے نا کہ کتنا اختیار کتنا بے اختیاری۔ ٹھیک ہے، اختیار بھی معلوم ہے رب کو، اور اس اختیار پر جو تو کرے گا اس کا بھی اینڈ بتا دیا ہوگا کہ یہ کرے گا، اختیار کے باوجود بھی یہ کرے گا۔ برائی معلوم ہے، پتہ ہے نہیں کرنا، پھر کر جاتے ہیں۔ تو میں نے ابھی کیا نقطہ سمجھایا؟ ایک ہی نقطہ ہے بچنے کا جو میرے نزدیک ہے، وہ کیا؟ برائی کو خود سے منسوب کرنا ہے اور اچھائی کو
یہ تھوڑا سا اس کو نا اپنے اندر ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اچھائی، یا اللہ تیری طرف سے، برائی میری طرف سے، یہ تقدیر کو مان جانا، یہ ہے مقام رضا کو پا جانا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گیم سے باہر ہو جائے، وہ یار غلط ہوتا پیا تو میں ہوں گیم میں جانا ہی نہیں، پھر بھی کرنی بنی، گیم میں جانا ہے، کھیلنا بھی ہے، اس زندگی کو ساتھ ساتھ کھیلتے بھی جانا ہے اور معافیاں بھی مانگتے جانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نبی نے نہیں بتایا میں یہ کیوں کرتا ہوں، علماء کرام نے گیس کیا، فرمانے لگے نماز ختم ہونے کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے، جیسے میں نے ادا کر لی نا، اس کے باوجود بڑا تو ہے، تیری کبریائی کے مطابق، تیری عظمت کے مطابق نہیں کر سکا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو میں نہیں کر سکا اس پر بھی نہ دوں، لیکن باہر نہیں ہے گیم سے، دوبارہ پھر پڑھنی ہے. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، آنے دے، نماز پڑھنی ہے، خیالوں سے دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں. اللہ اکبر کیا تو اگ گیا، سلام پھیرا تو یاد آیا، بس پڑھ لی، تب بھی پڑھنی ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتے، ہمیشہ ہی پڑھنی. فارس ادھر دیکھ، یوں نہیں، کام خراب کرتا ہے، سامنے بیٹھ کے ادھر تو نہیں. اور ڈرائیور کے نال بندہ سوئیے نا تو گڈی کدھر بج جاتی ہے، اسے جو ڈرائیور کے ساتھ اسے نہیں سونا چاہیے، باتیں کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیا میں کہہ رہا تھا؟ میں نے کیا کہا؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی میں نے سمجھایا تھا خیالات جتنے مرضی آتے رہیں لیکن نماز پڑھتے جانا ہے اور توبہ کرتے جانا ہے. یا اللہ تیری شان کے مطابق عمل نہیں کر سکا، معاف کر دے. یعنی اپنے زندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کہتے بھی جانا ہے یا اللہ حق ادا نہیں کر سکا، معاف کر، تیری شان کے مطابق بول نہیں سکا، کہہ نہیں سکا، کر نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود بھی تو مجھے معاف کر. تو توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. توحید کیا ہے؟ اللہ کو خالق ماننا. برائی کا خالق بھی وہی ہے، برائی کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، برائی کو بنانے والا بھی وہی ہے، اچھائی کو بنانے والا بھی وہی ہے. دونوں کا مالک ایک اللہ ہے، شیطان نہیں ہے. شیطان صرف انسٹیگیٹ کر سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، خیال پیدا کر سکتا ہے. اگر ہم طاقتور ہوں گے ایمانی لحاظ سے تو ہم اس کے خیال کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اگر ہم ایمانی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو پھر عمل کر بیٹھیں. عمل اچھا ہو جائے تو کس کے ساتھ منسوب کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. عمل برا ہو جائے تو کس کے ساتھ منسوب کرنا ہے؟ اپنی طرف. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کو ماننا بڑی بات ہے، لیکن جن کے وسیلے سے اللہ ملتا ہے ان کو اپنے سے بڑا ماننا بھی بڑی بات ہے. کیونکہ جب ہماری انا کسی کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے نا، جہاں پر انا نہیں رہتی وہاں سے ابتدا شروع ہوتی. ورنہ انا جو ہے نا وہ برابری کے لیول پر ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی بہت کچھ علم ہے، تو وہ برابری کے لیول پر شروع ہوتی ہے. تو کسی کو مان کر انسان جو ہے نا سکون پا جاتا ہے، نہیں تو کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا رہتا ہے. اب اللہ کو مان گئے، نبی کو مان گئے، اللہ کو مان گئے، نبی کو مان گئے، اور اس کے بعد جو اچھا ہے اس کو ماننا بھی بہتر ہے، کیونکہ اس کو ماننے سے بندہ انانیت کے ہول سے باہر نکل آتا ہے. تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ توحید. توحید سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اچھائی بھی اس کی طرف سے ہے اور برائی بھی اسی کی طرف سے ہے. لیکن ہر اچھا کام ہونے پر ہم نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ اچھائی تیری طرف سے،
آپ نے ابھی نماز پڑھی، کیا کہنا ہے؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیری مہربانی سے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ کیونکہ جب ہم یہ کہہ لیں گے یا اللہ تیری توفیق سے پڑھ لی، یہ نہیں کہنا میں 5 وقت نمازہ پڑھی عبداللہ دیہ میں 5 نمازہ پڑھ رہا پہ نہیں کہنا یا اللہ مجھ سے 5 نمازیں پڑھوا لیتا ہے. ذرا ایکٹیو وائز پیسے وائز تھوڑا سا فرق آ جاتا نا. مجھ سے اللہ کریم پڑھوا لیتا ہے. اگر کہیں گے میں نمازہ پڑھدا پیا، کہنا رب نمازہ پڑھوا لینا یار، ساڈے خدا احسان ہے کہ رب ساڈے کو نمازہ پڑھوا لینا. فرق کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرق برائی خود سے، غلطی ہونے پر کیا کہنا ہے؟ یہ نہیں کہنا اللہ نے کروائی ہے، اللہ چاہتا تو نہ ہوتا نا. فرض کرے اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ان کا یا اللہ غریب میں اپنے وجہ نہ لا، تیری وجہ تو غنی ہے، تو غنی ہے، میں غریب اپنی وجہ نہ لی. یہ غریب کب کہے گا؟ جب غریب یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے غریب رب نے رکھے ہے. ادو جدو سمجھتا ہے کہ میں وہ غریب ہاں جو 500 سال پہلے امیرہ تو جنت چلا جاؤں گا، پھر غریب نہیں ہے. اور غریب کون ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیلانے والا. کچھ دے دیو نا. غریب کون ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیلانے والا. جو ایسے نہیں کرتا، کس سے مانگتا نہیں یا قرضہ نہیں مانگتا، وہ غریب نہیں. غریب کون ہوگا؟ آپ اپنے ابو سے مانگو غریب ہو؟ نہیں، وہاں نہیں. اچھا وہاں کیا ہے؟ وہاں پر غریبی کا معاملہ نہیں ہے، وہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے. وہاں پر یہ نہیں مسئلہ آتا. اور کہاں پر ہم نے کہنا ہے؟ جہاں پر ہم نے کسی سے مانگنا ہے، ہمارے پاس کمی آ گئی اور اس پر ہم نے کسی کا یار تھوڑی مدد کر دی یار، پھر ہم کیا ہے؟ غریب. غریب مانگنے والا، پھر مانگنے کے بعد دینے والا. اور اگر نہ دے تو گنہگار ہوگا. دینا چاہیے، اپنا قرضہ واپس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کسی سے پیسے لیے، قرضہ واپس کرنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیت و سنا، آپ کسی سے قرضہ لیتے تو کچھ پیسے ایکسٹرا دیتے، سود نہیں، ویسے ہی کہ یار چلو کوئی گل یعنی ساری مدد کی تھی تو کچھ پیسے زیادہ دے اور قدر کر، جس سے بندہ خوش ہو جاتا تھا. اور یہ ساری باتیں دھیان سے کرنی ہیں، ہر بندے کو مد نظر رکھ کر کرنی ہے. ہر بندے کا اینگل علیحدہ علیحدہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ہر بندہ ایک جیسا نہیں سوچ رہا ہوگا. آپ نے اس کو سوچ کو بھی پڑھ کر کام کرنا ہے کہ کوئی کیسا ہے، اس کے مطابق کام کرنا. توحید سمجھ آ گئی؟ توحید اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا، وحدہ لا شریک. کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس جیسا ہو. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ او دے نال دا، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ مثالوں سے بھی اعلیٰ ہے. ویسے تو ہم کہہ دیتے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور یار ساڑا چوکیدار بھی ہے، نعوذ باللہ، ساڑی حفاظت کرنے والا بھی. لیکن حفاظت کرنے کا معنی اور ہے، چوکیدار نہیں ہے. اور جیسے آج کل اس نے کہہ دیا ہوا ہے، کیا نام ہے 2 نمبر مولوی مرزا انجینئر، اس نے ایک جملہ بول دیا ہوا نا، اس نے وہ کیا کہتے ہیں جملہ کیا بولا ہے؟ کہہ لیں دیکھیں جی، جوش اور عیسائی جو ہیں، جوش اور عیسائی جو ہیں، ان کے نزدیک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کو دجال کہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس سے پوچھے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو بیان کر رہا ہے انہوں نے کسی کتاب ہی لکھی ہے، آپ ہی دماغ خراب کردا پہ، آپ ہی کہانی بنانے لگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں. اور انہوں کا بیان ہے وہ کہندا سی کتنے کیا ہے، تو آپ ہی بنائی جا رہے ہیں. اب دجال جب کہا جائے گا تو اس کے معنی میں کیا لیا جائے گا؟ وہ دجال کانا، مسیح الدجال. ٹھیک ہے، اب وہ چینج کرے، نہیں جی میں نے دجل و فریب نہ کیا. بھائی دجل و فریب کا انہوں نے کب کہا ہے؟ انہوں نے کب کہا؟ ان سے کس کتاب میں لکھا؟ وہ تو آئی بعد میں، ان کا کوئی حدیث ہوگی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے. تو کس طریقے سے کہہ رہے؟ منافق اعظم ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ
وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں, میں ہی عالم, بس میرے, وہ کہتے ہیں 30 لاکھ فالوور ہیں میرے, میں ہی سب کچھ ہے. دماغ خراب ہو جاتا ہے. طارق مسعود جیسوں نے بھی یہی باتیں کی, طارق جمیل جیسوں نے بھی یہی باتیں کی, اس جیسے گندے نے بھی یہی باتیں کی, اور کرتا جا رہا ہے نا, کیونکہ پھنسنے کی باری آ جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈیل دے دیتا ہے نا تو اسے جہنم میں پھینکنا ہوتا ہے. میرے نزدیک جہنمی آدمی ہے, جنتی آدمی نہیں ہے. فتنہ ہے یہ بھی, بہت بڑا فتنہ ہے. جو حق کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں, وہ فتنہ لوگ ہیں. جیسے اہل تشیع دین فتنہ ہے, منافق دین ہے. اسی طرح یہ بھی ہے حق کو چھپانے والے. جب کیا کہتے ہیں دیوبندی علماء پر فتویٰ لگا تھا اس بات پر کہ بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, فتویٰ لگا تھا, یہی بات پر فتویٰ لگا تھا کہ اگر تم علم غیب کچھ مانتے ہو تو ایسا علم غیب تو جانور کو, سبھی کو, پاگلوں کو, دیوانوں کو بھی ہوتا ہے. کہ نبی کے علم کو تو نے کس سے منسوب کیا؟ جانوروں سے. کافر, کیونکہ نبی کے علم کو بھی جانور سے منسوب نہیں کرنا. اس طرح اس نے جو بات کی کافر ہے, اس بات پر وہ کافر ہے کہ دجال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دجال کا لفظ آ سکتا ہے, ہوش کا کام لے, پر وہ ہوش میں ہے ہی نہیں. ہوش میں ہوتا تو نہ کرتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تھوڑا سا بچ جاتے ہیں کہ وہ پھونپا کوئی نہیں, پھونپا کوئی نہیں. جہاں پر غلطی کریں ہم اس کو مان بھی لیں, ٹھیک ہے یار ہم نہیں کہتے, ہم غلطی کو مان بھی لیتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ذہن میں مجھے بتایا ایک دفعہ جب میں بیان کر رہا تھا نا, تو میں نے کہا یار اللہ بھی کھیلنے کی چیز ہے. جیسے ہم گڈیوں سے کھیلتے ہیں, دیگروں سے کھیلتے ہیں, کھیلنے کے لیے. میرا مفہوم یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کر کے کچھ لینا مقصود ہے, کھیلیں اپنے طور پر. اس نے کہا صحیح یہ لفظ اچھے نہیں, میں نے اس کے بعد نہیں بولے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, انانیت تو کوئی نہیں نا, اور جملہ بول لیں گے یار, لفظ مک گئے نا, کچھ اور کہہ لیں گے. اللہ کی شان کے مطابق بندگی کرنی چاہیے, کچھ لینے کے لیے ہم بھکاری ہیں. اس کے ساتھ سودے بازی کر لیں. اس نے فرمایا ہوا ہے کہ مومن بک چکا ہے, کہ جنت کے بدلے میں بک چکا ہے. اب اس کی جان میں یا مال میں کوئی گھاٹا واٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کو ہم نے خرید لیا ہوا ہے. اتنی بڑی بات کر دی کہ جان اور مال میں گھاٹا ہو جو مرضی ہوئے, اسی اینو خرید لیتا ہے جنت کے بدلے میں. اس لیے اگر ان باتوں کو بھی سمجھ آئے تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں, اور بکا ہوا کہیں اور جا کے بک نہیں سکتا مالک کی مرضی کے بغیر. تو بکا ہوا اگر بکنا بھی چاہے تو اس قیمت پر نہیں بکے گا جو رب نے لگائی ہوئی ہے. رب نے فرمایا کہ ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے. اور اگر ہم موٹر سائیکل لے کے آئے باہر تو 2 دن بعد دوبارہ واپس کرنے جاؤ, حال کچھ نہیں کیتا, 1 کلومیٹر نہیں چلی تو کی کہیں گے بھائی اور ریٹ نہیں ملے گا, اسی اپنا ریٹ دوسرے کو لوانا کہتے ہیں. تو بکا ہوا تو بکا ہوا ہے, خریدار اللہ کریم ہے ہمارا. تو اس لیے ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے کہ تمہارے مالوں میں گھاٹا ہو جائے, تم بیمار ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, کہنا الحمدللہ. تاکہ اللہ تبارک و تعالی وعدے کا پکا ہے, اللہ کریم وعدے کا پکا ہے, ویسے مخلص ہے ہم سے. مومن کو ویسے ہی پسند کرتا ہے جو کھڑا رہے, کیا کہتے ہیں, میدان جنگ میں, اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. جو اس کے لیے ایک قطرہ خون کا بہا دے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کریم تو اللہ کریم ہے, اس کی شان دینے والا. اس کے لیے غنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اللہ غنی ہے, وہ اسی نے بتایا تو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. کوئی بندہ اس جیسا نہیں ہے. تو اللہ توحید واحد ہے, ایک ہے, سب کو اس نے بنایا, اس کو کسی نے نہیں بنایا. اس کی کوئی اولاد نہیں, کوئی نسل نہیں, اس کی کوئی بیوی نہیں یا کوئی بچے نہیں. وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا, جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. تو اس لیے ہر معاملے میں دھیان سے بات کرنی ہے. ہر معاملے میں یہی کہنا, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر. جیسے میں کئی دفعہ سکھایا کرتا ہوں, یا اللہ جس گھر میں تو نے پیدا کیا اس پر بھی شکر, جو بہن بھائی دیے اس پر بھی شکر,
جو دوست یار دیے اس پر بھی شکر, جو رشتہ دار دیے اس پر بھی شکر. مجھے کوئی بے وفا نہیں ملا, سارے ٹھیک ہے. ہم نے وفا کرنی ہے, اور جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ وفا ہوتی بے وفا لوگوں کے لیے. اگر تو بھی وفا والا وہی وفا والا, پھر وفا تو نہ ہوئی. وفا ہوتی ہی بے وفا لوگوں کے لیے, ورنہ تو بس وہ کیا کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی چلتی رہتی ہے, لینا اور دینا. اور جو اچھا کر کے دکھائے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. اولادوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے نا, یار کیا بات ہے, اے منڈا دا بڑا چنگا ہے. کیونکہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار انہیں نہ سارا خاندان سنبھالے ہی یار, انہیں اپنا گھر سنبھال لیتا ہی یار, منڈا بڑا چنگا ہی یار, اپنے گھر بنانے والا ہی یار. وہ کہتے ہیں کہ پورے خاندان میں ایک ہی ہوتا ہے جو سنبھال کے نکل جاتا ہے, اور ان میں سے ہر ایک نے کہنا میں وہ ایک کو ہوں گا. ہر ایک نے کی کہنا ہے, تین ہو پھر بھی کیا کہنا ہے, میں ایک کو ہوں گا سنبھالے گا, کیونکہ میں تو اگے کلا ہوں, تو میں ہی نہیں سنبھالنا پینا, ٹھیک ہے نا, تو کلا ہی ہے نا. ان کا میں کلا نہیں گا, میں اللہ دے نال ہوا تو پھر اسی سارے برابر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر لاں. میں کلا اپنے آپ محسوس ہی نہیں کرتا, اللہ نال سمجھنا, ٹھیک ہے نا. تو کہانی چلنے لگی تھی, کہتے ایک عطار کے پاس ایک مٹی ہور گیا. مٹی ہور کون ہوگا؟ مٹی ہور کیا ہوگا؟ مٹی ہور, مٹی کھانے والا. مٹی ہور کہندے نہیں, اسی لفظ بول دیا, کدے چ بول دیا جاتا ہے آدم خور, ہاں بندے کھانا, ایسے ہی دسیا, ادھر سمجھ آ جاتا آدم خور کہ بندے کھانے والا, تو مٹی ہور مٹی کھانے والا. اے لفظ اے بھولدا نہیں ویسے. ہوں ایک عطار کے پاس ایک مٹی ہور گیا تاکہ عمدہ شکر خریدے. عطار کے ترازوں میں مٹی سے بنا ہوا باٹ تھا. ترازو تکڑی, باٹ وہ کیا ہوتا ہے وزن کرنے والا, اسے کیا کہتے ہیں پنجابی چ وٹا. اس کی تکڑی میں وٹا باٹ تھا جو کس سے بنا ہوا تھا؟ مٹی سے بنا ہوا تھا. عطار بولا میرا باٹ مٹی کا ہے, اگر تو چاہے تو تول دوں, تو شکر لینا ہے. عطار مٹی کے باٹ سے کم چیزیں تولتا تھا, وہ بھی فراڈیا سی, مٹی کے باٹ سے کم چیزیں تولتا تھا. خریدار نے کہا مجھے تو کند کی ضرورت ہے, کند میٹھے کی, باٹ چاہے کوئی بھی ہو میٹھا دے دے. دکاندار دکان میں گیا تو مٹی کھانے والے لالچی نے باٹ میں سے مٹی کھا لی اور سوچا کہ میں دکاندار کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, حالانکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا تھا, یعنی باٹ کو چھوٹا کر رہا تھا. اب جب وزن تلے گا 1 کلو کا, کچھ تھوڑا جا کھالتی انہیں مٹی, ان کی وزن کٹ تلے گا, اور کھائے گا اور کٹ تلے گا. تو دکاندار دکان میں گیا تو مٹی کھانے والے نے وہ جو مٹی کا بنا ہوا بٹا تھا اس میں سے تھوڑی سی مٹی کھا لی اور سوچا فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. لیکن مٹی کھانے والے کے لیے مٹی شکر سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے. انہوں ان کی لینا دینا اگے کی ہے. مٹی چور دکاندار سے ڈرتا ہوا مٹی چرا رہا تھا اور دکاندار نے اس کو دیکھ لیا اور خود کو زیادہ مشغول کر دیا تاکہ وہ زیادہ مٹی چرا سکے, کیونکہ جس قدر وہ مٹی زیادہ چرائے گا اسی قدر شکر کم چڑھے گی. انہیں روکیا بھی نہیں, انہیں دیکھیا کہنا کھائی جان دس کوئی گل. اس طرح مٹی ہور خود اپنا ہی نقصان کر رہا تھا. دکاندار دل میں کہنے لگا کہ میرا دیر کرنا میری بے وقوفی نہیں ہے بلکہ فائدہ مند. جب گھر جا کر شکر تولے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تو خود بے وقوف ہے. اب کہانی سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے جی. نہیں سمجھ, جنہیں کا نتیجہ نہیں سمجھ آئے گا کہانی کیسے سمجھ آئے گی؟ نتیجہ سمجھ آتا ہے تو کہانی سمجھ آتی ہے. اس نے کیا
کیسے؟ مجھے بتا تھا کھایا تو شکر کے نام ہے مٹی کا وزن کم ہوتا گیا اور اس کو شکر بھی مٹی کے ساتھ. لیکن بیٹے اسے تو مٹی پسند تھی, شکر تو بہانے نہ لینے لگا. اگر اس نے مٹی کھانی تھی مٹی کھائی گیا جو اس کی پسند کی تھی, شکر تو اسے پسند ہی نہیں تھی. ہوں شکر گھٹ تلتی زیادہ تلتی انہوں کی لینا دینا سی, ان تو مٹی پسند سی. اب نقصان کس کا ہوا؟ عملی طور پر دیکھا جائے تو مٹی کو کھانے کی چیز تو ہے نہیں, وہ بیوقوف تھا. ٹھیک ہے, مٹی کھا کر پیسے شکر کے دے کے جانے لگا, بیوقوف ہے. ٹھیک ہے نا. اور دکاندار جو دیکھ رہا ہے کہتا ہے کھائی جائے, اس کا مطلب وہ بھی چور ہے. کیوں؟ اپنا نقصان کر رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے نا جو چیز کا, اس کو سمجھاؤ تو صحیح. اگر میں یہ کہوں نہیں نماز پڑھتا نہ پڑھے جنم میں تو جائے گا نا, یہ مجھے سمجھانا چاہیے نہیں بیٹے نماز پڑھنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. اگر میں نہیں سمجھاؤں گا میں دشمن ہوں, کہ میں چاہتا ہوں کہ جنم میں جائے, مجھے معلوم ہے کہ یہ جنم میں جائے گا, لیکن میں کہتا ہوں جانے دو, میں سمجھاؤں کیوں؟ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ وہ نقصان کر رہا تھا. دکاندار دل میں کہنے لگا میرا دیر کرنا میری بے وقوفی ہے. بے وقوفی نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے. جب گھر جا کے شکر تولے گا تو تجھے پتہ چلے گا تو خود بے وقوف ہے. کہتے ایسے ہی کوئی بندہ کسی حسین کے ساتھ نظر بازی کرتا تھا, ایویں دیکھنا کرنا آئے کڑی کنی سونی ہے, وہ منڈا کنا سونا ہے, تو مزہ لینا کرنا اس نے. بظاہر تو وہ لطف اندوز ہو رہا ہے کہ میں مزہ لے رہا, لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. نظر بازی دل کو گندا کر دیتی, میلا کر دیتی. اور حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کے بعد نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو, تمہاری عبادت میں حلاوت نصیب ہوگی, مزہ آئے گا تم عبادت کرنے کہ میں کسی غیر نو نہیں دیکھتا, میں اللہ واسطے رہتا. جسے نظر پڑ جائے اٹھا لو, نیچے کر کہ نہیں دیکھنا. یہ تو ان جو ہے گا نا پڑ گئی تے اگر بندہ گھر دے کمرے دی کھڑکیاں جو دیکھتا ہوئے, اگر بندہ موبائل تے دیکھتا ہوئے, وہ تو انج بھی نہیں دیکھتا پہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ محفل ذکر اور محفل تنہائی میں فرق ہے. محفل ذکر میں اور طرح کا ہوتا ہے, محفل تنہائی میں بندہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. اور یہ پرابلم سب کے ساتھ ہوتی ہے کسی نہ کسی معاملے میں, کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے سمجھتا ہے جائز ہے سب کچھ بھی جائز نہیں. اور جب جائز نہیں ہے وہ کام کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا اللہ اچھائی تیری طرف سے اور برائی میری طرف سے ہے, اچھا کام نہیں, مجھے معاف کر دے, مجھ سے چھوٹتا نہیں, مہربانی فرما مجھ سے چھوٹ جائے. مجھے اپنی محبت کا روگ لگا, مجھ سے یہ چھڑا دے, تیری مہربانی ہو جائے مجھ سے یہ چھڑا دے. وہ چھڑانا تو اسی نے ہے نا. اور جب اللہ کو بڑا مان کر کہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کر دے گا بندے پر. اور جب اسے ترس آ جائے گا اس پر کہ کتنا روتا رہتا ہے یار اپنے اس عمل پر, تو وہ اس پر قربان جائیں, وہ کیا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں حضور فرمایا کہ یہ دل ہے نا, فرض کرو یہ 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے, چاہے تو ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر موڑ دے, جدھر چاہے موڑ دے. ابھی آپ کا دل کر رہا تھا کچھ کھانے کو, آپ نے کہا نہیں یار نہیں کھانا, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہم نے دل ادھر موڑ لیتے ہیں اپنا. اللہ کریم چاہے تو اسے اچھائی کی طرف موڑ دے چاہے برائی کی طرف موڑ دے, لیکن تو رولا پا کے رکھنا ہے, یا اللہ ٹھیک نہیں ہو رہا مہربانی فرما ٹھیک کر دے, یا اللہ میں عاجز ہوں مہربانی فرما اس معاملے میں مجھے طاقتور بنا دے. بار بار اس سے مانگتے رہنا, چھوڑنا نہیں. سوالی کو سوال کرتے جانا چاہیے, مالک کا کام ہے جب مرضی دے, جب وہ دینے پر آئے گا تب کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی.
اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بیٹے کوشش نہیں کرنی اچھا بننے کی، ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. جہاں پر بندہ رہ جائے تو وہاں پر کہتا ہے یا اللہ اچھائی تیری طرف سے اور برائی میری طرف. اور اللہ کریم کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا کہتے ہیں معاملہ کیا ہے، کس حد تک ہم طاقتور ہیں، اس کو معلوم ہے. اور اللہ کریم نے سب کا حساب کتاب عقل کے مطابق لینا. جنی ساری عقل تیز ہوئے گی نا اس مطابق حساب کتاب لینا. مجذوب سے، سوئے ہوئے سے، پاگل سے، دیوانے سے حساب کتاب کوئی نہیں. عقل مندوں سے حساب کتاب ہے. جتنا زیادہ عقل مند ہے اتنا حساب کتاب زیادہ. اور یہ بھی نہیں پھر کہیں کہ ہم تو بیوقوف ہی ٹھیک ہیں، جنہوں رکشے دے پیچھے لکھا ہوتا نا عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل ہے تے سوچا ہی سوچا. ہوں موجہ کرنی ہے کہ سوچا لینی ہے، اپنا فیصلہ ہے. موجہ کرنی ہے کہ سوچا لینی ہے، فکرہ پھر سمجھ. عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل ہے تے سوچا ہی سوچا. کیا کرنا ہے؟ عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ. کی کرنا چاہنا ہے؟ موجہ موجہ کہ سوچا سوچا؟ گل سمجھنا بڑی بڑی گل، کیونکہ بات سمجھ میں نہیں اتنی جلدی آتی بچوں. عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل ہے تو سوچا ہی سوچا. کیا کرنا ہے؟ سوچا سوچا کرنا. ٹھیک ہے. عقل ہے تے عمل کرنا، عقل نہیں تے بیوقوفی کرنا. کی کرنا؟ عمل کرنا. کنے طریقے نہ سمجھانا پہنتا ہے یار، کیونکہ انہوں نے میں سمجھاتا تو آپ ہی سمجھ جاؤ. وہ اگلا کہتے ہیں یار کچھ آسان انداز نہ سمجھاؤ. تو میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں اگر بچے نے سمجھا دیا نا تو وہ ڈاپے سمجھ جائے، کیونکہ وہ تھوڑی تو وڈی ہوئے گی نا. پھر باسیا نے منہ کھول کے ہاتھ رکھ. معلوم ہے نا کہ منہ کھول کے نہیں باسی لیتے، ہاتھ رکھتے ہیں. پھر یار میرے سامنے من اندر آنی شروع ہو جاتی. اس لیے کہا گیا کہ ایک شخص کسی حسین کے ساتھ اس کو دیکھتا رہتا تھا. بظاہر کہتا کیا بات ہے، کتنا سونا چہرہ ہے. اور کہانی بھی بنا لیندے نا، رب نے اکھا دیتی ہے سونا دیکھنے واسطے، یہ آپ ہی بنا لینا. حکم نہیں مانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکھا دیتیاں نے قرآن پڑھنے واسطے، اکھا دیتیاں ماں پیوں دیکھنے واسطے، بھن بھراواں دیکھنے واسطے. سارے دیکھنا سواب ہے، ہر رشتے نو دیکھنا سواب ہے، سوائے اتنے جڑا منع کیتا گیا. ہر رشتے نو دیکھنا سواب ہے، لیکن جڑا منع کیتا گیا نا انہوں نے نہیں دیکھنا وہ حرام ہے. ورنہ ہر رشتے نو دیکھنا مطلب کہ نا پیر سب تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور اس بارے ہر کوئی ادب نال اللہ والا سمجھے گھر لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں آئیو. انہوں واسطے بھی وہ حرام ہی ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ نے منع کیا انہوں واسطے کس طرح ہو سکتا ہے جائز؟ انہوں واسطے بھی جائز. تو پھر سانو کی کرنا پہنتا ہے؟ ہاتھ کھولا رکھنا پہنتا ہے، سمجھانا پہنتا ہے. تم سمجھایا نا، کھلم کھلا سمجھانے نا، اس بارے سمجھانے پتہ تم سمجھ آئے. کسی جگہ پر کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. مثال ہے اگر کوئی انسان کسی سے ملاقات کر بھی لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو چہرہ ہے یہ پردے میں شامل نہیں ہے اس وقت جب وہ شہوت نہ پیدا کرتی. تو اگر اس وقت میں ہم کہیں کہ نہیں یار ہم نے کچھ سمجھنے کے لیے پر کوئی بات کر رہے ہیں تو میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، چہرہ دیکھا گا مطلب کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. نہیں دیکھوں گا تو بس ایسے کر کے میرے کو رہ جانا، پھر دو چار سوال کرنے پینے، پھر باڈی لینگویج نہ سمجھنا پینا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عورت اپنے مرد کی شکایت کرے تو مجھے کیسے سمجھنا پڑے گا؟ ان دیکھاں گا، سمجھاں گا، سوچاں گا. اگر ٹیلی فون تے تو دو چار سوال کراں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کہنا کیا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے باوجود بھی کسی جگہ پر کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہم حج پر ہوتے ہیں، عورتیں پردے کے بغیر ہوتی ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی ہمارا امتحان ہے. طواف کرتے ہوئے عورتیں بے نقاب ہوتی ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے وہاں پر. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر میرے جیسے کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا ہو عورت کو دیکھنے کا. وہ تو
مسئلہ ہی اور ہو جاتا نا پھر، یعنی اس مقام پر بھی جا کر انسان کے اندر یہ چیز ہو کہ عورت کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو اچھا ہے اسے غلاف میں رکھا ہو، اس کی نظر کے اوپر اللہ کی محبت کا چشمہ چڑھا ہوتا ہے، جب کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے۔ غلط نگاہ اچھی نہیں ہوتی، کسی لڑکی کو دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، کسی لڑکی کے پیچھے جانا اچھا نہیں ہوتا، سب برائی کے کام۔ باقی پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، ہم توحید کو ماننے والے بنے، یعنی تجھے ماننے والے بنے، مقدر کو ماننے والے بنے، مقام رضا پر کھڑے رہیں، ہر اچھی چیز کو تیری طرف منسوب کرنے والے بنے، جیسے نمازیں تیری توفیق سے پڑھتے ہیں، روزے تیری توفیق سے رکھتے ہیں، تہجد تیری توفیق سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سراپا ہی گناہ ہیں، مگر ہمارا اچھا وقت نیکیوں میں تیری وجہ سے گزرتا ہے۔ مہربانی فرما یہ وقت اتنا اچھا گزرے کہ 24 گھنٹے اچھا ہی گزرتا رہے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کہ میں کون ہوں وقت نہ ملے، بلکہ تیری ذات و صفات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے یا اللہ تیری محبت میں گرفتار رہیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، مصیبتیں رخ موڑ لیں، تیرے مہربانیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی محبت کے رنگ میں ہمیں رنگ لے اور ہمارے وجود میں سے تیری محبت کی خوشبو آئے۔ مہربانی فرما، ہماری عبادتیں قبول و منظور فرما، ہمارے نیک ارادے قبول و منظور فرما، اچھے اعمال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو بات کہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔